اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 110 سے کریں گے۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 109 میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو آپ ان کو یہ فرمائیے کہ میں نے تو تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ وقت قریب ہے یا دور ہے، یعنی قیامت کا وقت۔ انہو یعلم الجہر من القول، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ وہی جانتا ہے کھلی بات کو، جیسے جہری نمازیں ہوتی ہیں جن کے اندر بلند آواز سے تلاوت کی جاتی ہے۔ جہر یجہرو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نمایاں کرنا، آواز کو بلند کرنا، کسی چیز کو دکھانے کے لیے ظاہر کرنا۔ تو جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو من القولی، قول میں سے، بات میں سے، یعنی جو بات تم واضح طور پر منہ سے کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ اس کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ مقصد یہ کہ تمہارا جو مطالبہ ہے اس مطالبے میں یہ تو ہے نہیں کہ تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ قیامت کا عذاب نہیں آئے گا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج میں کوئی ایشو ہے، کوئی ایرر ہے، کوئی چیز غلط ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صادق ہیں، امین ہیں، تو وہ مطالبہ اس لیے کر رہے تھے کہ وہ ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا چاہتے تھے، زج کرنا چاہتے تھے، اور اپنے عوام کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ دلوں کے اندر ان کے یہ چالیں تھیں، تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھید سے بے خبر ہے، اس پر سب کچھ واضح ہے۔ جب اللہ کو سب کچھ معلوم ہے تو پھر اللہ کے رسول کو ان کے مطالبات سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہو یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بے شک وہی جانتا ہے کھلی بات کو بھی اور اس کو بھی جسے تم چھپاتے ہو۔ وا، اور ان، یہاں پر بھی ان جو ہے نہیں کے معنوں میں ہے۔ ان نہیں، ادری میں جانتا، اور نہیں میں جانتا، مجھے نہیں معلوم، لعلہ شاید کہ وہ، شاید کہ وہ کیا، یعنی یہ جو وقت دیا جا رہا ہے، جو عذاب کا وعدہ ہے، ابھی فوری طور پر ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا۔ فتنۃ لکم، فتنہ ہو تمہارے لیے، شاید کہ یہ جو فرصت ہے یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہو، یہ مقصد ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو جائے اور جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو جائے، جتنے تم نے غلط کام کرنے ہیں کر لو، یا ومتاع الی حین، ایک مدت تک کے لیے فائدہ اٹھا لینے کی مہلت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں موقع دے رہا ہے کہ ابھی بھی پلٹ آؤ، ابھی بھی سمجھ لو، ابھی بھی اپنی عقل استعمال کر کے اپنی ڈھٹائی سے باز آ جاؤ۔ تو اگر تو یہ تمہارے لیے آزمائش ہے تو ظاہر سی بات ہے اس آزمائش کو سمجھو اور توبہ کرو، اس سے پہلے کہ پیمانہ بھر جائے اور پھر حجت تمام ہو کر ہمیشہ کا عذاب مسلط ہو جائے تمہارے اوپر۔ اگر یہ اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے تو اس مہلت کا شکر ادا کرو۔ اس کے اندر بھی شکر کا رویہ بھی یہی ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اور ہمارے لیے بھی شکر یہی ہے کہ جب ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں تو شکرانہ ادا کریں، زبان سے بھی شکرانے کے نفل پڑھیں، کم از کم جو لازمی نمازیں ہیں وہ تو ضرور پڑھیں، بیکاز اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ اور وہ شخص جو اپنے رب کے حضور سر نہیں جھکاتا وہ انتہائی ناشکرا ہے۔
اگر اللہ کی نعمتیں مزید چاہیے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا اور زیادہ کروں گا۔ تو اگر اللہ کی نعمتیں چاہیے تو ہر وقت اس کے سامنے سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نہیں میں جانتا، شاید یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے اور ایک فائدہ اٹھانے کی مہلت ہے۔ قال، اس نے کہا، ربِّحْكُم بالحق، اے میرے رب، یہ ربی کی یہ یہاں پر حذف ہو گئی، احکم، فیصلہ فرما دے، بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک دعا ہے اور ایک طرح سے پیغام رخصت بھی ہے۔ یہ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ مکی دور کی آخری صورتوں میں یہ صورت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہجرت کا وقت قریب آ رہا ہے، اپنا معاملہ آپ اللہ کے حضور چھوڑ دیں۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور میرا رب رحمان ہے، المستعان، المستعان جو ہے یہ ہم ایاک نستعین میں پڑھتے ہیں، نستعین کا مطلب ہے ہم مدد مانگتے ہیں، تو اس سے پھر جو فائل بنے گا وہ مثال کے طور پر اگر ہم لفظ استعمال کریں اس میں الف سین تے کے ساتھ، فائل بیسیکلی ہوتا ہے مستفعل اور مفعول ہوتا ہے مستفعل، تو اس کے اندر فائل بنے گا مستعین اور مفعول بنے گا مستعان، جس سے استعانت چاہی جائے، تو وہی مستعان ہے، اللہ ہی ہے۔ یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا بھی فرمائی اور یہ بھی بتایا کہ میرا رب جو رحمان ہے وہی مستعان ہے، اسی سے مدد چاہی جا سکتی ہے، اور کوئی نہیں ہے جن کو لوگ ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں اور مشکل کشا اور گنج بخش سمجھتے ہیں۔ مدد کرنے والا، عطا کرنے والا ایک ہی ہستی ہے، مستعان علی ما تصفون، اس کے اوپر جو تم گھڑتے ہو، جو تم چیزیں بیان کرتے ہو، جو تم اس طرح کے مطالبے پیش کرتے ہو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، جو تم ڈھٹائی پر اڑے ہوئے ہو، تمہاری ان حرکتوں کے مقابلے میں میرا رب ہی مدد کرنے والا ہے، وہ مدد فرمائے گا اور حق کے ساتھ اس کشمکش کا فیصلہ فرما دے گا۔ قال ربِّحْكُم بالحق وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، کہا، اس نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ، اور ہمارا رب رحمان ہی ہے جس سے مدد کی درخواست کی جاتی ہے ان باتوں کے مقابلے میں جو تم بیان کرتے ہو۔ یہاں پر یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ صورت ختم اس طرح ہو رہی ہے کہ عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے، ماننے کو تیار نہیں تھے، تو بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ عذاب آنے کے قریب ہے، کتنا قریب ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اب اللہ فیصلہ کر دے گا، ماننا ہے تو مانو، اس فائدے کی جو مدت ملی ہے فائدہ اٹھانا ہے اس سے تو اٹھا لو، اور اگر نہیں اٹھانا تو اللہ فیصلہ فرما دے گا، ہماری وہ مدد فرمائے گا۔ یہاں یہ صورت ختم ہو رہی ہے۔ اگلی صورت حج جو ہے وہ بھی یہیں سے شروع ہوگی، یعنی اگر ہم پیچھے دیکھیں میرے خیال ہے آیت 97 تھے جس میں یہ ذکر تھا کہ قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ سورہ انبیاء شروع بھی یہاں سے ہوئی تھی، اینڈ بھی اس پہ ہو رہی ہے، اور سورہ حج بھی اس سے شروع ہوگی۔ ہم اس کا ایک کوئک سا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ سورت کی ابتدا اس چیز سے ہوتی ہے کہ قیامت کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ
غفلت میں، روگردانی میں مبتلا ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی آتی ہے تو اسے سنجیدگی سے لینے کے بجائے اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ غافل ہیں، اور آپس میں وہ خفیہ مشورے کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ عام انسان ہیں اور ان کی جو وحی ہے وہ تو جادو ہے۔ تو پھر اس کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ جو پچھلی امتیں تھیں ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے ایمان نہیں قبول کیا، اور یہ جو معجزے مانگ رہے ہو تو وہ معجزے ان کو بھی دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں میں انسان کو ہی بھیجتا ہے، انہیں کو ایسے جسم نہیں دیے جاتے جس میں کھانا نہ کھانا پڑتا ہو اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے اجسام ہوں۔ وہ پہلے والے بھی لوگ انسان ہی تھے، اب جو رسول ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی انسان ہیں۔ اللہ نے تو اصل میں جو چیز نازل کی ہے، جس کی بنیاد پر کسی نے دین کو قبول کرنا ہے، وہ قرآن ہے۔ پھر آیت نمبر 11 سے توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، اسپیشلی آیت 16 سے، کہ جو آسمان اور زمین ہے یہ ہم نے کوئی کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنائے، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی ہو رہی ہے، کوئی اللہ کی بندگی سے تھکتا بھی نہیں، انکار بھی نہیں کرتا، تکبر بھی نہیں کرتا، صبح و شام وہ اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے، کوئی بھی اللہ کا شریک ہوتا نظام کائنات کے اندر، تو نظام ہی بگڑ جاتا۔ تو سب رسولوں نے یہی دعوت دی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کی نہ اولاد ہے نہ کسی لحاظ سے اللہ کے شریک ہے۔ اگر کوئی مخلوق ایسی ہو جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی چیز میں شریک ہوں، میں بھی معبود ہوں، تو اس کا انجام بھی جہنم ہے۔ اس کے بعد تخلیق کائنات سے نشانی بتائی گئی ہے توحید کی، کہ سوچو آسمان زمین جڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جدا کر دیا، ہر جاندار کی بنیاد پانی پر رکھی، زمین میں پہاڑ بنا دیے، راستے بنا دیے، رہنمائی کے اسباب رکھے، آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، سورج، چاند، رات، دن سب ایک نظام کے اندر گردش کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 34 سے انسان کی موت کا ذکر کر کے ادھر سے دعوت دی گئی ہے کہ کسی انسان کو دنیا میں ہمیشہ کی زندگی نہیں دی گئی، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان کو بڑی جلدی ہے کہ کسی طریقے سے عذاب آ جائے اور ہم ثابت کر سکیں کہ یہ نبی تو عذاب نہیں لا سکے۔ جب آئے گا تو ایک دم ہی آئے گا، قیامت اچانک ہی آئے گی، کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ پچھلے رسولوں کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا گیا، اور ان کا بھی ایسا ہی انجام ہوگا، اور آخر کار قیامت والے دن بھی حساب میزان قائم کیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اب پھر اس کے آگے سورہ انبیاء میں انبیاء کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ کو اور ہارون کو تورات عطا کی گئی، جس میں نصیحت ہے، جس میں نور ہے، جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ اسی طرح قرآن شریف بھی ایسے ہی ہے، جس کے اندر نور ہے، نصیحت ہے، حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، کون ہے جو اس کو ماننا چاہتا ہے، کون ہے جو اس کا انکار کرنا چاہتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ہے کہ آپ ابتدا ہی سے حق کے اوپر قائم تھے، اپنے باپ سے، اپنی قوم سے بت پرستی کے اوپر عقلی سوالات کرتے رہے کہ یہ کیا صورتیں ہیں جنہیں تم بنا کر ان کے آگے جمے بیٹھے ہو۔ اور پھر وہ واقعہ بیان ہوتا ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا اور ان کو لاجک سے کنونس کیا، ان کو ایک دفعہ سمجھ بھی آ گئی کہ ہاں یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں، کہ یہ بت جو ہے یہ تو بالکل کچھ بولتے تک نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد ڈھٹائی نے پھر غلبہ پایا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کو ہی آگ میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے بتوں کا گستاخ ہے۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، سلامتی والا بنا دیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے ایک ایسی زمین کی طرف جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔
پھر مزید انبیاء کا ذکر ہے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان، ایوب، یونس، زکریا علیہ السلام، ان ساروں کا ذکر ہے، حضرت مریم کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، اور ان کے مختصر واقعات بتائے گئے ہیں۔ لیکن فوکس کیا ہے؟ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی بھی مشکل پیش آئی تو اس نے جو دعا کی وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کی۔ اس نے جب مدد چاہی تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی۔ ان کو نعمتیں دنیا میں بے شمار دی گئیں، اور جو دنیا میں نعمتیں دی گئیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ نیکی کے کاموں میں تیزی کرتے تھے، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے رہتے تھے، وہ نیکوکار تھے، وہ سرکش نہیں تھے، ڈھیٹ نہیں تھے، سست اور کاہل نہیں تھے، وہ یسارعون فی الخیرات ہے۔ یہ جو کاہلی والی صفات مسلمانوں میں آج پائی جاتی ہیں، یہ ان میں نہیں تھیں۔ تو دنیا میں بھی ان کو بے شمار نعمتیں ملی، اور خیر سب سے بڑی نعمت تو اللہ تعالیٰ کی وہی اللہ کی نبوت ملی۔ اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ سارے رسول جو تھے یا نبی تھے، ایک ہی امت تھے، اور جو ان کو نہیں ماننا چاہ رہے اور انکار کر رہے ہیں حق کا، تو بس ٹھیک ہے، پھر اگر وہ بالکل ہی ڈھیٹ ہو گئے ہیں تو پھر وہ واپس نہیں پلٹ سکیں گے، یہاں تک کہ قیامت کا وقت آ جائے گا، پھر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، پھر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، پھر چیخیں ماریں گے۔ لیکن وقت گزر چکا ہوگا، اور یہ جب دن آئے گا تو پھر یہ زمین و آسمان کا سسٹم جو ہے یہ لپیٹ دیا جائے گا، نئے زمین اور آسمان پیدا کیے جائیں گے، نئی تخلیق ہوگی۔ جو نیکوکار ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جہنم کی آہٹ تک انہیں محسوس نہیں ہوگی۔ ان کو پھر جو وراثت ملے گی نئی پیدا ہونے والی زمین کی، وہ انہیں ملے گی جو نیک بندے ہوں گے۔ اس میں آج بھی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، پیغام ہے، آگاہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی خوشخبری دینے آئے ہیں، بنیادی طور پر جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور جب وہ رحمت بن کر آئے ہیں، جو ان کا پیغام ہے وہ پھر سے وہی پیغام ہے کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ اب بتاؤ تم اپنا سر اس کے سامنے جھکاتے ہو یا نہیں جھکاتے؟ اگر نہیں جھکاتے تو میں نے تمہیں اچھی طرح خبردار کر دیا ہے، مطالبے کرتے رہو، تمہارے مطالبات کے مقابلے میں اپنے رب سے ہی مدد چاہوں گا، وہ ہی ہے جو مدد فرمانے والا ہے۔ تو یہ آخر میں جا کر قیامت کا ذکر ہوتا ہے۔ اب اگلی سورت جو ہے سورہ حج، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، بچو اپنے رب کی نافرمانی سے۔ یا ایھا الناس ویسے تو عام جملہ ہے، لیکن بنیادی طور پر اس سے مخاطبین جو ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں، جن کی ڈھٹائی کا ذکر پچھلی صورت کے آخر میں ہو رہا تھا۔ اگر آپ غور کریں تو قرآن شریف کی جو صورتیں ہیں ان کے اندر ایک فلو ہے، ایک آرگنائز سٹرکچر ہے۔ تو نازل ہوتی رہیں آیتیں مختلف اوقات پر مختلف، جس کو ہم کہتے ہیں ترتیب نزولی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج ہمارے پاس قرآن کی ترتیب ہے، اور پوری دنیا میں یہی ترتیب ہے، کہیں پہ کوئی آیت کوئی صورت آگے پیچھے نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی، اس کو کہتے ہیں ترکیب توقیفی۔ یہ حضور نے اس کو ارینج کیا، اور اب آپ اس ارینجمنٹ کو دیکھتے ہیں تو کوئی آیت کسی وقت نازل ہوئی، کوئی کسی وقت نازل ہوئی، لیکن وہ ساری کی ساری اب ایک سٹرکچر کے اندر بالکل آگے اور پیچھے کانٹیکس کے ساتھ متعین آیتیں ہیں۔ تو پچھلی صورت جہاں ختم ہوتی ہے، اگلی جہاں شروع ہوتی ہے، وہ آپس میں ریلیٹ کرتی ہے۔ تو ان لوگوں کو جو ڈٹائی پر اڑے ہوئے تھے کہ عذاب دکھاؤ، عذاب دکھاؤ، عذاب دکھاؤ، اور اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھے نہیں معلوم کہ یہ جلدی آئے گا یا دیر سے آئے گا، اس کے علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔
تو ان کو دوبارہ کہا جا رہا ہے، بٹ آبویسلی اس میں سارے لوگ ویسے شامل ہیں، لیکن خاص ان سے بات ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے، نہیں تم مان رہے، دوبارہ تمہیں نصیحت ہے کہ اپنے رب سے ڈرو۔ ان بے شک زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس ساعت کا زلزلہ، اس گھڑی کا زلزلہ، سات شاید اس لیے قیامت کو کہا گیا ہے کہ وہ ایک ساتھ میں، ایک لمحے میں برپا ہو جائے گی، ایک دم برپا ہو جائے گی۔ تو وہ جو زلزلہ ہے قیامت کا، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب وہ بہت بڑی چیز کا مطلب کیا ہے؟ جو یہاں پر مفہوم بنتا ہے، بڑی ہولناک چیز ہے، وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، بڑے کا لفظ مختلف انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں بڑی بات ہے، تو تعریف کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بڑی بات ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ اس نے تو بڑا کام کر دیا، یعنی کہ بہت ہی اچھا کام کر دیا۔ ہم عام طور پہ ویسے اچھے کے لیے استعمال کرتے ہیں، قرآن شریف میں یہ دونوں لحاظ سے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ سخت نیگیٹو کے معنوں میں ہے کہ بہت ہولناک چیز ہے، وہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے جس کے لیے تم نے اتنی جلدی مچائی ہوئی ہے۔ اپنے رب سے ڈرو، اس نے مہربانی فرما کر مہلت عطا کی ہے، اس کو غنیمت جانو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ وہ ڈھیل ضرور دیتا ہے، لیکن وہ بہت سخت گیر بھی ہے۔ اور ایک اس میں چیز ہے کہ یہ جو اس میں روٹ یوز ہوا ہے، زلزلہ، یہ جو زلزلہ ہے، جو زلزلو، یہ چار حرفی ہے۔ بنیادی طور پر عربی میں جو روٹس ہوتے ہیں وہ تین حرفی ہی ہوتے ہیں، اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو چار حرفی روٹس بنتے ہیں، یہ دو تین حرفی میں سے دو دو حروف لے کے بنتے ہیں۔ اور مثال کے طور پر یہ جو ہے، تو یہ زل زل ہے، تو زل زل دو دفعہ زل آ گیا، اور جو اس طرح سے روٹس بنتے ہیں ان کے اندر ایک ریپٹیشن شامل ہوتی ہے، یعنی وہ زلزلہ جب ہوتا ہے تو جھٹکے لگتے رہتے ہیں، بھونچال جب آتا ہے، ہلچل ہوتی ہے تو ہوتی رہتی ہے، اس کے اندر ریپیٹیشن ہوتی ہے۔ وسوسہ بھی ایسے ہی ہے، ذہن میں خیالات آتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ قرآن شریف میں چند ہیں، بٹ میجورٹی ہے وہ تین حرفی ہی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا بھونچال بڑی ہولناک چیز ہے۔ یوم ترونہا، اس دن، رآ یرا، دیکھنا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ترا تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ترونا تم دیکھو گے، تم سب دیکھو گے، ہاں اس کو یا زلزلے کو یا قیامت کو۔ تو اس دن تم دیکھو گے اسے، تزہلو، زہلا یزہلو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بھول جانا، غافل ہو جانا، لیکن اس کے اندر ایک دہشت اور خوف کا عنصر بھی ہوتا ہے۔ تو بھول جائے گی کل مرضعۃ، رضاعت کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانا، تو مرضیہ ہو گیا دودھ پلانے والی، ہر دودھ پلانے والی بھول جائے گی، اما، اما جو ہے ان پلس ماں، اس چیز کو، ماں جو ارضعت، جس کو وہ دودھ پلا رہی ہوگی، یعنی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، چھوڑ دے گی، اگنور کر دے گی۔ وہ بچہ جو جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، خاص طور سے اس وقت جب وہ دودھ پینے والا ہوتا ہے، ایسی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایسی ہولناکی ہوگی کہ وہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، اس کو بھول جائے گی، اس کو اپنے بچے کی ہوش نہیں رہے گی۔ وَتَضَعُ، اور وضع کر دے گی، کل ذات حمل، ہر حمل اٹھانے والی، حملہا اپنا حمل، یعنی اپنا پیٹ گرا دے گی ہر حاملہ عورت، وَتَرَى النَّاسَ، اور تم دیکھو گے لوگوں کو۔ یہاں پہ آیا تھا ترونا، یہاں پہ آ گیا واحد۔ ایکچولی جب بات ایک
میجورٹی سے ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر جب واحد کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں اور ایمفیسس آ جاتا ہے، جیسے ایک ایک کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہو کہ تم دیکھو گے، تو تم دیکھو گے کس کو؟ اناسا، لوگوں کو۔ اناس کے اوپر زبر ہے اس لیے یہ منصوب ہے، اس لیے یہ مفعول ہے ترا کا۔ تم دیکھو گے لوگوں کو سکارا، کہ وہ مدہوش ہیں۔ سکارا جو ہے بنیادی طور پر نشے سے ہے، سکر جو ہے یہ مدہوش ہونے کو کہتے ہیں، اور سکرن جو ہوتی ہے بیسیکلی سکرن یہ ہوتی ہے مدہوش کرنے والی چیز۔ لفظی مطلب اس کا ہوتا ہے رک جانا، تو عقل کی روانی کا رک جانا۔ تو جب انسان نشہ کرتا ہے تو اس کی عقل جو ہے وہ رک جاتی ہے، وہ مدہوش ہو جاتا ہے، اس کا ہوش ختم ہو جاتا ہے۔ تو سکارا پھر جو ہے یہ سکران کی جمع ہے۔ تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ مدہوش ہیں، نشے کی وجہ سے ان کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ وہ ماں ہم بھی سکارا، اور وہ نہیں ہوں گے نشے میں۔ تم ان کو مدہوش دیکھو گے لیکن وہ مدہوش نہیں ہوں گے، مطلب یہ کہ اصل میں انہیں ہوش نہیں رہے گا، اور ہوش نہ رہنے کی وجہ نشہ نہیں ہوگا، ہوش نہ رہنے کی وجہ یہ ہوگی وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لیکن اللہ کا عذاب شدید ہے ہی بڑی ہولناک چیز۔ تو اللہ کا عذاب اتنا خوفناک ہوگا، اتنا ہولناک ہوگا کہ لوگوں کے ہوش ختم ہو جائیں گے، وہ ایسے بوندرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے جیسے کسی کو نشہ چڑھ جائے اور اسے کوئی ہوش نہیں رہتی۔ یہ ہولناکی ہوگی اس دن کی جس دن کا قریش مکہ چڑھ چڑھ کے مطالبہ کر رہے تھے کہ لے کے آؤ عذاب، اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ عذاب، کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا، اور ویسے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، حالانکہ عذاب کا وقت تو قریب آ لگا ہے۔ اور یہ چیز قریش مکہ پہ بھی اپلائی ہوتی ہے، اور یہاں تو الفاظ ہی ویسے یا ایھا الناس کے استعمال ہوئے تو سب پر اپلائی ہوتی ہے، اور ہم پر بھی اپلائی ہوتی ہے۔ یہ آیت جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے، قریش تو گزر گئے، جو ان میں سے ایمان لانا چاہتے تھے لے آئے، جو جہنم رسید ہونا چاہتے تھے ہو گئے۔ اب تو ہم پڑھیں، ہم سے خطاب ہے کہ وہ دن اتنا ہولناک ہے، یہ حالت ہوگی سب کی۔ اگر دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو چھوڑ پھینکے گی، ان لوگوں کے ہوش گم ہو جائیں گے، تو ہم بھی تو انہی لوگوں میں سے ہوں گے۔ ہم کون سا اپنے بیڈ روم میں آرام سے سو رہے ہوں گے، ہم بھی انہی میں شامل ہوں گے۔ تو وہ وقت آنے والا ہے، اس وقت کی تیاری ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات تو ہے کہ قریش مکہ بڑے ڈھیٹ تھے، لیکن بس اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ ایک لوگ ہوتے تھے جو بڑے ڈھیٹ تھے۔ اصل میں تو قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے، ہم نے اس سے سمجھنا ہے کہ قیامت والا دن آ رہا ہے، ہم نے اس کی کیا تیاری کی ہے، ہم کیسے اس دن مطمئن ہو سکتے ہیں، پرسکون ہو سکتے ہیں، کیسے ایسی حالت میں آ سکتے ہیں کہ جہنم کی آہٹ اور سرسراہٹ بھی ہمیں محسوس نہ ہو۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنی پچھلی غلطیوں کے اوپر شرمندگی سے اپنے رب سے توبہ کریں، اور آئندہ کے اعمال کو درست کر لیں، دین کو سمجھیں، سیکھیں۔ اعمال درست کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اندھوں کی طرح آنکھیں بند کر کے ادھر ادھر ٹمک ٹوئیاں مارتے رہیں کہ کوئی ٹھیک ہو جائے گا، کوئی غلط ہو جائے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب شعور عطا فرمایا ہے تو اللہ نے قرآن ہمارے لیے نازل کیا ہے، یہ آیت ہمارے لیے، یہ مولوی صاحب کے لیے اگر ہے تو انہوں نے اپنی ذات کے لیے پڑھنی ہے۔ اس آیت سے انہیں اگر کوئی دہشت طاری ہونی ہے، کوئی خوف آنا ہے، تو وہ ان کو اپنے لیے آنا ہے۔ ہم نے جب اس آیت سے خوف حاصل کرنا ہے، تقوی حاصل کرنا ہے، تو ہم نے خود پڑھ کر حاصل کرنا ہے۔ اگر کسی انسان کو کوئی بھی کام کرنا ہو، آپ اپنی گاڑی چلاتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ گاڑی کے اندر آپ نے ٹائروں میں ہوا بھروانی ہے، اور آپ نے ایک فرق قسم کی گاڑی لے لی ہے، تو اب آپ اس پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے کہ
پاکستان میں گاڑی پہلی دفعہ آئی ہے تو اب کوئی بتا دے، جو بھی تکا لگا کے بتا دے، اس کا بڑا تجربہ نہیں، یہ گاڑی کے ساتھ ایک مینول آتا ہے، اب مینول کھول کے پڑھ لیتے ہیں کہ کتنی ہوا بھروانی ہے۔ اسی طرح ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا کے اندر نئی نئی چیزیں روزانہ کی بنیاد پر نئے معاملات ہوتے ہیں، لیکن جو بھی معاملات ہیں، جس خالق نے دنیا کو تخلیق کیا ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اس نے ایک مینول ساتھ بھیجا ہے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے، ان کی عظمت ہے کہ انہوں نے اتنے برے حالات میں ایسے ڈھیٹ بدتمیز لوگوں کے سامنے برداشت کا مظاہرہ کیا، صبر سے کام لیا، اور وہ پیغام ہم تک پہنچایا۔ اب ہم زبان سے کہیں کہ یا نبی یا نبی یا نبی، اور جو پیغام نبی نے دیا ہے اس کے اوپر غور ہی نہ کریں، اس کو کھول کر ہی نہ دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کریں، تو پھر ہم سے بڑا احمق بھی کوئی نہیں اور بدبخت بھی کوئی نہیں۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعات اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ جس دن تم دیکھو گے اسے، اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب تو ہے ہی بڑی ہولناک چیز۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ہے، مَن یجادل، جو بحث کرتا ہے، جدال کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، کٹ حجتی کرتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، علم کے بغیر۔ آپ نے دین کو سمجھنا ہے اور علم حاصل کرنا ہے، بغیر علم کے اپنے خیال، اپنے خواہش نفس کی بنیاد پر بحثیں نہیں کرنی۔ اور دین سمجھنے کا مقصد ویسے بحث کرنا ہے بھی نہیں، لیکن یہاں بات بہرحال ہو رہی ہے قریش مکہ کی، جو سردار تھے، سرکش تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت خاص طور سے اللہ کے متعلق، اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی کائنات کو تخلیق کیا ہے، بنیادی طور پر یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ کی توحید۔ تو جو اللہ کی توحید کے بارے میں ہر وقت بحث میں لگے رہتے تھے، جھگڑے کرتے رہتے تھے، اور یہ نا آپ ویسے نوٹس کریں گے، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے نا چند چیزیں رٹی رٹائی ہوتی ہیں، اور بس انہی کو آ کے وہ رگڑتے رہتے ہیں، اور ہمارے لوگوں کے پاس کیونکہ علم نہیں ہوتا تو وہ ان پیشہ ور مناظروں کے سامنے جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، حالانکہ دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو اگر انسان قرآن شریف پڑھے، اور جو بھی مختلف علماء نے مختلف ڈسکشنز کی ہوئی ہیں، یہ جو قادیانی ہوتے ہیں اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس کے متعلق جو بھی ان کے سوال ہوتے ہیں، وہ آ کے لوگ ایسے کنفیوز کرنے کے لیے سوال پوچھنا شروع، اچھا جی حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، مر گئے ہیں، یا جیسے وہ پیچھے انہوں نے سوال کیا تھا ایک نان مسلم نے کہ بتائیں جی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، مقصد کیا تھا بنیادی طور پہ؟ عام طور پہ ان لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی قرآن شریف میں حضرت مریم کا کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے، تو اصل میں تو ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، تو ایکچولی ہم تم سے بہتر ہیں کیونکہ ہمارا نبی تم سے بہتر ہے۔ باپ اس کا اگر تمہارے فیتھ کے حساب سے ہی دیکھیں تو وہ تو ہے ہی نہیں، اور جو ماں ہے وہ کائنات کی عورتوں میں عظیم ترین عورت ہے، تو پھر ہم نے تو حضرت عیسیٰ کو ہی مانا ہونا، تو ہم کیوں تمہیں مانے؟ اس طرح کی کچھ چیزیں انہوں نے زبردستی گھڑی ہوئی ہوتی ہیں توحید کے خلاف، بنیادی طور پر بغیر علم کے، ان کے پاس کوئی پراپر لاجک اور دلیل نہیں ہوتی، انہوں نے بس علم کلام تھوڑا سا سیکھا ہوتا ہے، رٹی رٹائی باتیں کی ہوتی ہیں۔ ہمارے مسلمان جب ان سے ڈسکشن کرتے ہیں تو مسلمانوں کو کیونکہ اصولی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے دوسروں کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرنا۔ ایک زمانے میں تو یہ برصغیر میں کامن تھا، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انجیل پڑھنا جو ہے وہ حرام ہی ہے مسلمانوں کے اوپر۔ تو اس لیے جب وہ پھر آ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو لوگ بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو دوسروں کی کتابوں کو پڑھنے سے لوگوں کو روکنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کسی میں علم کی کمی ہے تو آپ اس کا علم
بہتر کر دیں اس کو، آرگومنٹس پراپر بتا دیں، وہ آپ کے آرگومنٹ بھی سمجھ لے گا، دوسروں کو بھی سمجھ لے گا، اور اس کے بعد انسان بیوقوف نہیں ہوتا، اپنا فیصلہ کر سکتا ہے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کرتا ہے ہر شیطان مرید کی۔ مرید جو ہے یہ میم رے اور دال، مرید یمردو، اس کا مطلب ہوتا ہے نافرمان، سرکش ہونا۔ مرید فعیل کے وزن پر ہے تو ہر حال میں ہمیشہ سرکشی، یعنی یہ جو لوگ بحث کر رہے ہیں آپ سے، یہ جو شیطان جن ہیں ان کی بھی پیروی کر رہے ہیں، اور جو انسان شیطان ہیں ان کی بھی پیروی کر رہے ہیں۔ بہت سارے انسان شیطان ہوتے ہیں، وہ آ کے بڑے خیر خواہ بن کر نصیحتیں کرنی شروع کرتے ہیں، سمجھانا شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری قوم کا، ہمارے ملک کا اس میں فائدہ ہے کہ ہم حق کے انکار پہ اڑے رہیں۔ ہاں جی حق کا انکار تو ہے لیکن وقت کی ضرورت ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ حق کا انکار تو حق کا انکار ہی ہے، اور انسان کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ مصلحت کے تحت کہیں خاموشی اختیار کر لینا عارضی طور پر بہت ریئر کیس میں ہو سکتا ہے، ادروائز بنیادی طور پہ یعنی اگر جنگ کا معاملہ ہے اور آپ نے پھر ایک خاموشی اختیار کی ہے، یا اپنے راز جو ہیں وہ آپ نے چھپائے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ادروائز انسان کو حق کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، چاہے اس کھڑے ہونے کی زد میں اپنے باپ بھائی ہی کیوں نہ آتے ہوں۔ مسلمان کا کام یہی ہے، کجا یہ کہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے اتنے سگے بنے ہوں کہ وہ جو لیڈر نے غلط سلط بات کر دی تو بے وقوفوں کی طرح اس کو ڈیفینڈ کرتے رہیں۔ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، تو نہ وہ اللہ کی توحید کے متعلق ایسے غلط بغیر علم کے بحث کرتے ہیں، اور نہ کسی اور معاملے میں کرتے ہیں۔ وہ نہ انسان جنوں کی بات کے پیچھے چلتے ہیں اندھا دھند، اور نہ شیطان جنوں کی بات کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور لوگوں میں سے ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں بغیر کسی علم کے اللہ کے بارے میں، اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ کتب علیہ، لکھ دیا گیا ہے اس پر، لکھ دیا گیا ہے اس پر مطلب ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، ایک طرح سے مطلب یہ بنے گا اس کو اس کام میں مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ شیطان کی بات ہو رہی ہے جو شیطان جن ہے، قیامت کے دن تک کے لیے اس نے مہلت لی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے انسان کو گمراہ کرنے کی، اور اللہ نے اسے مہلت دی ہوئی ہے۔ مہلت اس لیے دی ہوئی ہے کہ یہ اللہ کی اسکیم کا ایک حصہ ہے کہ جو لوگ شیطان کی بات مانیں گے، اس کو دوست بنائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس کو یہ ایک طرح سے ڈیوٹی دی گئی ہے، اس نے اپنی سرکشی تو خود لی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے اندر بھی اس کی یہ سرکشی فٹ ہوتی ہے۔ انہ من تولاہ، یہ کہ جس کو وہ دوست بنائے گا، یا بلکہ یوں کریں یہ کہ جو اس کو دوست بنائے گا، اس شیطان کو دوست بنائے گا، اس کے ساتھ پینگے بڑھائے گا، اور یہ شیطان انسانوں کے لیے بھی بالکل آسان اور واضح یہی بات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے، رشوت خور ہے، بدتمیز ہے، گالیاں بکتا ہے، شرابیں پیتا ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس کے ساتھ دوستیاں رکھنے میں۔ تو جب آپ شیطان جنوں کو یا شیطان انسانوں کو دوست بنائیں گے تو ہوگا کیا؟ فَأَنَّهُ يُذِلُّهُ، تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ ایک لڑکا ہے سگریٹ پیتا ہے، ایک نوجوان ہے اس کا دوست ہے، کافی چانس ہے کہ وہ اس کو بھی سگریٹ پہ لگا دے گا۔ اگر وہ نشے والے سگریٹ پیتا ہے تو کافی چانس ہے وہ اس کو بھی لگا دے گا، اگر وہ شرابیں پیتا ہے تو کافی چانس ہے وہ اس کو بھی لگا دے گا۔ جس کے ساتھ آپ دوستی رکھتے ہیں اس کا چانس تو یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، اگر نیکوکاروں کی دوستی رکھیں گے، ان کی کمپنی میں بیٹھیں گے تو نیک ہونے کے امکانات ہیں، اور اگر برے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں گے تو برائی اختیار کرنے کے امکانات ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح کا ہے کہ اگر کوئی کوئلوں کی دکان میں رہتا ہے
تو ظاہر ہے اس کے ہاتھ پاؤں کالے ہوں گے. اور اگر کوئی عطار کی دکان میں رہتا ہے اور وہ عطر نہیں بھی لگاتا، تب بھی اس کے خوشبو کچھ نہ کچھ اس کے اوپر آ جائے گی جو باقی لوگ بھی محسوس کریں گے. مفہوم اس کا اس طرح سے ہے. تو اپنی کمپنی کو، اپنی صحبت کو سوچ سمجھ کے پلان کریں. نہ شیطان جن کی باتیں مانیں جو نفس کی صورت میں دل کے اندر وسوسے ڈال کے آپ کو اکساتا ہے، اور نہ یہ انسان شیطانوں کے ساتھ دوستیاں رکھیں. اپنی کمپنی کو اور اپنے بچوں کی کمپنی کے اوپر بھی فوکس کریں. اگر رکھیں گے دوستی تو کیا ہوگا؟ وہ کر دے گا گمراہ. وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور وہ رہنمائی کرے گا سعیر کے عذاب کی طرف، دوزخ کے عذاب کی طرف، بھڑکنے والی آگ کے عذاب کی طرف. سعارا یسعرو کا مطلب ہوتا ہے آگ جلانا، بھڑکانا. تو پھر سعیر ہوتا ہے ہمیشہ جلنے والی آگ، بھڑکنے والی آگ، بہت شعلوں والی آگ. تو اس جہنم کی طرف، اس جہنم کے عذاب کی طرف وہ راستہ دکھائے گا. کب؟ اگر اس کو ولی بنائیں گے، اس کو کارساز بنائیں گے. اگر شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں گے، جو اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں آپ کو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، جو تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بچ جائیں گے. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہوتا، تربیت تو انسان کے اندر ہوتی ہے، حیا تو انسان کی آنکھ میں ہوتی ہے، کرنا تو وہی ہوتا ہے جو آپ کی مرضی ہے، میں تو ایسے لوگوں سے ملتا ہوں، مجھے تو کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ ایسے ہی ہے ایسے آدمی کہ جی میں زہر پی لیتا ہوں لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی 10 لاکھ میں سے ایک بندہ ہو سکتا ہے کہ وہ زہر پیے اور اس کو کہہ آ جائے اور وہ بچ جائے، ادروائز تو وہ زہر پیے گا وہ ہلاک ہی ہوگا. تو اس زہر کو نگلنے کی ضرورت نہیں ہے. جو وسوسے شیطان آپ کے دلوں میں پیدا کرتا ہے اس سے بھی بچیں، اس کو اپنا دشمن سمجھیں، اس کو اسیس کریں کہ یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے، میں نے اس پر نہیں اپنے آپ کو اکسنے دینا. اس کے لیے ایک ہم بڑی امپورٹنٹ ٹرم یوز کرتے ہیں، جو امپلس ایک دم اٹھتی ہیں انسان کے اندر سے، اس کو کنٹرول کریں. اگر وہ امپلس کنٹرول ہو جائے کچھ سیکنڈز کے لیے تو جنرلی وہ فیڈ آف ہو جاتی ہے. اور یہ امپلسز اگر آپ کے ساتھی آپ کو دلاتے ہیں تو اس کو بھی کنٹرول کریں، اور ایسے ساتھیوں سے کنارہ کش ہو جائیں تو یہی بہتر ہے. کتب علیہ انہ من تولہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، لکھ دیا گیا ہے اس کے اوپر کہ جو اس کو دوست بنائے گا تو وہ اس کو گمراہ کر کے رہے گا اور اس کی رہنمائی دوزخ کے عذاب کی طرف کرے گا. یہ اسم الفاعل اسم المفعول ہم نے پڑھ لیا. مثلا فتح یفتح سے ہے فاعل اور مفعول، فاتح اور مفتوح وغیرہ. اب ہم ایک ڈسکس کرتے ہیں جہاں پر یا تو واو الف اور یہ آ جاتے ہیں یا دو حروف اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس کو مثال کے طور پہ اگر ہم ایک مثال لیں، آئین دال دال، جس کا مطلب ہوتا ہے کاؤنٹ کرنا. اب آپ لوگوں نے بتانا ہے بنیادی طور پہ کہ اس سے جو پہلے تو فعل ماضی ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو فعل ماضی کیا بنے گا اس سے؟ یہ نصارہ ینصرو کے وزن پر ہے. آپ کی سہولت کے لیے میں اتنے بتا دیتا ہوں کہ ویسے یہ بنے گا، اگر بالکل ظاہر الفاظ دیکھیں تو بنے گا آدادا یا آدودو، اور یہ جب فلو میں آئے گا تو وہ کیا بنے گا؟ ادا، ادادا سے ہو جائے گا ادا، ٹھیک. اور یا ادودو، یادو یعدو. یعدو. اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے آپ نا ذرا یعدودو 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 پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ خود بخود آپ کو فیل آئے گی کہ یعدو ہوگا. اور اصل مقصد یہ ہے کہ جب قرآن شریف میں آئے گا نا تو آپ نے پہچاننا ہے اور ورک بیکورڈ کر کے آئین دال دال پر آنا ہے. اچھا اب اس سے بتائیں فائل کیا بنے گا؟ تعدد، عدد تو نہیں بنے گا فائل. فائل کا وزن کیا بنے گا؟ فاعلن.
होगा तो आदिदुन, लेकिन ये होगा आदिदुन आ। होगा वैसे बगैर फ्लो जी के। अब जी। फ्लो में लाएंगे तो क्या बनेगा? आदिन। आ आदुन, इसमें शद होगी। आदिन। जी। नहीं नहीं, आदुन। आदुन, अच्छा। आदुन, ये बनेगा फाइल। आदिदुन से आदिदुन, आदिदुन, आदुन, और इसमें शद होगी लेकिन। और मफूल क्या बनेगा? सर मादूद। मादूद, बिल्कुल मादूदुन। सही। ये आसान है, इसमें तब्दीली नहीं आती। मादूदुन। अब आपने जरा ये आयतें देख के बताना है कि कौन सी चीज इस्तेमाल हुई है इस रूट के मुतालिक। वअद्दहुम अददा, और व पसंद और अद्दहुम गिन अद्दन, अद्दा। और अद्दन। ठीक है, तो ये क्या बना, इसका मतलब क्या बना? लक़द अहसाहुम, वो सब पर मुहीत है। अद्दहुम अद्दा, और गिन घेरे में रखा ले है। रखा है, घेरे में ले रखा है सर, वहां से घेरे में यानी लिखे उनको और उनको शुमार कर रखा है, जैसे गिन गिन शुमार कर किया रखा जाता है। है। यानी उसको खूब, वअद्दहुम जी, जी सर। यानी शुमार कर उनको रखा गिन है, गिन कर रखा हुआ। गिन के रखा हुआ है जैसे, बेहतरीन तरीके से। अच्छा जी, इसमें बताएं क्या इस्तेमाल हो रहा है? तो कौन सा उद्दून। सर? ताउद्दून, तो पूरे का क्या तो मतलब बनेगा? ताउद्दून, मत तुम उद्दून। सब तुम सबको गिन गिन के रखा है ताउद्दून। नहीं नहीं, पूरी आयत पढ़ेंगे ना, फिर सही तर्जुमा होगा। तो वइन्ना यौमन इंद और रब्बिका आपके रब के यहाँ का दिन ऐसा है जैसे आपके 1000 साल जो तुम तुम सबके गिनते हो। अज़िम्मा जो ताउद्दून जी तुम सर। गिनते हो। तुम ताउद्दूना, गिनते तुम तुम गिन शुमार जी सर, करते हो। तुम शुमार करते हो। ठीक हो गया जी। इसमें बताइए। कालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम हो। फअस्अलिल आदमीन। उन्होंने उनसे कहा पूछा गया कि तुम कितने हम यहाँ पे रहे उन्होंने कहा कि हम एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा सलील रहे। आब्दीन जी फस तो अलिल फिर आदीन। तो आप पूछ लें गिनने पूछे वालों से। गिनती करने वालों से, गिनती करने ठीक हो गया वालों जी, से पूछे, पूछ लें गिनने वालों से, गिनती करने वालों गिनने से, वालों बिल्कुल से सही। जी सर। तो आद दिन जो है, यानी आदुन की प्लूरल है आदूना और आदीना। तो ये क्योंकि फस अल का मफूल है, तो आदीना आ गई नसब में। तीन इसमें बताइए जी। वस्कुरुल्लाह फी अय्यामी मादूदा, जिक्र करो अल्लाह का गिनती के चंद दिनों में, चंद दिन, मादूद चंद गिने जी हुए दिनों में, यानी गिनती दिनों के में चंद दिन। तो ये जी सर। अदद का मफऊल है। ठीक हो गया जी। मादूदा सर ये मतलब है हमें जो मुद्दत दी गई है, यानी कि जितनी जिंदगी दी गई है। वहां बात हो रही ये है हज की, कि वो आप मिना में आपने रहना है तो 2 दिन रह सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं हज के जी बाद। सर। वो उस चीज की बात हो रही है। अच्छा, इसमें अब हमने वावल यूज किया है ये का, तो इससे मादी क्या बनेगा? यकदी। माजी। माजी। कदा। जी जी। कदा, जराबा के बदन पर कदा या से कदा बन गया, और मजारे यकजी बन गया। यकदी। यदरिबू के वजन पर यकदियू हुआ, वो फ्लो में आके हो गया यकजी। इसमें बताएंगे फाइल क्या होगा? काजी। कादियुन। और कादियुन, काजी। जब अलिफ लाम लगता है तो फिर तो अलकादी हो जाता है, जब अलिफ लाम नहीं लगता तो फिर क्या होता है? तो काजी। काजियुन। नहीं, हमने एक पढ़ा था इस्मुल मनकूस। काज। काजिन। काजिन। काज या काजिन। वो कादियुन जो है वो कादिन हो जाता है रफा में और झर में। नसब में वो कादियन हो जाएगा, और अलिफ लाम लगा होगा तो फिर अल कादी रहेगा। सब में फिर ये आती रहेगी, वरना ये खत्म हो जाती है। और मफूल क्या होगा इसका? काजी। नहीं, मफूल का वजन बनाई ना, क्या वजन बनेगा? मफऊल। मकसूब। मकजूब। मकस मकजूज। मकजूब। मकबूज। नहीं नहीं, मकजूब। मकजूवियुन।
مخزوبیون بڑا مشکل ہے مفعولن ہوتا ہے نا، تو مخزویون ہو جی جائے گا، مخزویون، تو مخزویون پھر فلو میں بن جاتا ہے مقزیون، مقضیون ہاں ٹھیک اس کا فلو یہ بنتا ہے مقزیون اور مقزیون۔ چلیں جی اب اس میں بتائیں یہ روٹ کہاں یوز ہوا ہے، اور ماضی ہے، مضارع ہے، فاعل ہے یا مفعول ہے؟ یکدی یکنی تو مضارع یکدی مضارع مضارع ہے، اور مطلب کیا بنے گا آیت کا؟ ان بے شک ربک تمہارا بے شک آپ کا رب فیصلہ کر دے گا فیصلہ ان کے کر دے گا درمیان تمہارے قیامت کے درمیان دن ان اس کے میں جس درمیان، میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ بالکل صحیح، ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اس میں بتائیے جی سی انت قاض تقضی حاضر حیات الدنیا۔ اس میں پہلے بتائیں یہ تو روٹ کہاں عمر کہاں ہے استعمال ہوا ہے؟ غازی مقضی قاض تقضی 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 میں، قاضن قادن میں میں، قاضن میں فقضی میں اور فقضی میں بھی، فقضی تین جگہ استعمال ہوا ہے۔ یہ تینوں کیا چیزیں ہیں؟ تقضی تو مضارع ہے، تقضی مضارع ہے، قاضن ماضی ہے، فائل ہے قاضن فائل ہے قادن فائل فاعل ہے، فاعل ٹھیک، دونوں فاعل ہیں، اور فقضی جو ہے وہ بھی یہ امر ہے وہ امر ہے، فعل امر ہے۔ ہیں، علم فقط تو کیا ترجمہ بنے گا اس کا؟ یہ فرعون کو کہا تھا جادوگروں نے، پیسہ کر دے، فیصلہ کر دے تو بس تم فیصلہ کر دو جو تم فیصلہ کرنا جو چاہو تم کیونکہ فیصلہ تم فیصلہ کرنے والے ہو جو بے تم شک تم فیصلہ تو کرنے فیصلہ والے ہو یا کرنا کرنا چاہتے ہو، ٹھیک۔ اس دنیا اس زندگی دنیا میں ہاں، انما کا مطلب ایسے بے شک نہیں ہوتا، انما کا مطلب ہوتا ہے بس، تم تو بس وہ تو محض صحیح۔ فیصلہ کر کر ڈال سکتے ہو حاضر حیات دنیا میں دنیا کی دنیا کی وجہ در سے ہے۔ اس حقیقت بھی کہہ دنیا سکتے کی زندگی۔ جی کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہیں، در حقیقت در حقیقت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل میں صرف اور محض اور بس جو ہوتے ہیں نا، تم تو صرف دنیا کی زندگی کا فیصلہ، اس سے صحیح وہ مفہوم ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ اچھا جی اس میں بتائیے مقضین مقضیہ دیا مقضیہ، بالکل صحیح، اور ترجمہ پورا کیا بنے گا؟ مقضین یہ پہلے بتائیے ہے کیا؟ مفعول مفعول ہے، بالکل صحیح، اور ترجمہ کیا بنے گا؟ اور اگر تم میں منکم سے اور تم میں سے نہیں، اور نہیں ہے نہیں مگر تم میں سے مگر اللہ واردھا تم میں سے ہر ایک اس پہ گزرے گا تم میں سے ہر ایک اس پہ ہے گزرے اس گا، پر تمہارے رب پر کانا اللہ رب کا یہ ہے آپ کے رب پر حتم مقدیہ حتمی فیصلہ حتمی طے شدہ بات، فیصلہ شدہ بات، جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس میں بتائیں جی اس کا کیا بنے گا ماضی؟ ردہ ردہ، مضارع یردہ یردو یردو دیکھیے یردو پہلے اس کو یردو شاہد صاحب آپ نے کیا کہا؟ یردو اچھا آپ نے کہا یورد۔ یردہ 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 ہے، یردہ دیکھیں ہوتا ہے یہ ینسرو کے وزن پر ہے نا، ینسرو، تو یہ ینسرو جی سے کیا بنے گا؟ یر تدو دودو، یردو یردو یردو، یردو بالکل جی بالکل صحیح، یردو بنے گا۔ یہ اس کا کون ہوگا فائل؟ رادن رادن، شد کے ساتھ ہوگا رادن، اور مفعول میرد مردود مردودن، بالکل صحیح۔ مردود اب آیت میں بتائیے آپ، اب آپ اس میں نوٹس کریں کہ اس میں وہ شد نہیں آ رہی، تو اس لیے آپ کو اوریجنل روٹ پتا ہونا ضروری ہے، تبھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ فرددناہ فردد ہاں فرددنا، فرددنا ٹھیک، ضربنا نصرنا کے وزن پہ رددنا، تو رددنا صحیح سے بولا جا سکتا ہے، تو اس کو ردنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ردنا بوجھل ہو جائے گا، یہ رددنا ہی رہے گا جیسے نصرنا۔ تو مطلب کیا بنے گا اس کا؟ ہم نے لٹا دیا اس کو، پس ہم نے لٹا اٹھا دیا دیا اسے الا اس کی طرح طرح ام ہی طرح امت کی تاکہ اس کی ماں کے
تاکہ تاکہ ٹھنڈی اس رہے کی آئینہ آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے، تاکہ اس کی آنکھوں کو اٹھانا، حضرت موسیٰ علیہ اس کی السلام کو ان آنکھوں کی کو والدہ کی قرار آ طرف جائے۔ بولا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس میں بتائیں جی کہاں ودا ودا میں رے دال دال ہے؟ يرد یردو يردون یردو یردونکم، یردونکم، تو اس کا کیا مطلب بن جائے گا؟ ودا کا مطلب ہو گیا شدت سے خواہش ہے، ان کو لٹا اور دیا سب جائے۔ کی اہل کتاب میں سے اکثر کی اہل کتاب میں سے وہ یردو کاش کہ تمہیں لٹایا جائے۔ لوٹا دے لوٹا ایمان کے دیا بعد جائے، کفر کی بات طرف۔ تمہارے ایمان کاش کے کہ تمہیں کفار لوٹا کافر، دیں ایمان کے بعد کفر کی طرف۔ کفر ٹھیک کی ہو گیا طرف۔ جی۔ اس میں بتائیے یردو کا یورد کا، یردو یورد یورد کا، کا، یورد کا فلا اور راد، فلا رادہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یورد کا بخیر، یردو کا فعل بتا رہے ہیں، لوٹے دیے جاؤ گے، یردو یورد کا مطلب ہو جائے گا لوٹا دیے جاؤ گے بخیر۔ تم کو لٹا دیا جائے اچھا بخیر۔ اب اس میں دوسری دال کہاں گئی؟ دو دال ہے نا، رے دال دال۔ یہ مشکل اوپر شد اس کی میں وجہ سے ہے نا، جتم آئی ہوئی نا، جزم آئی ہے نا، شد تو نہیں آئی، شد میں دو دالیں ہوتی ہیں نا۔ ردا ردا نہیں رات دا تو ٹھیک ہو گیا نا، رات دا کیا ہے؟ فلا رات دا یہ اسم الفائل ہے، یہ یورد کا کی دال کہاں گئی؟ سر یہ آپ ہی بتاؤ۔ جی اس کا روٹ ایکچولی ہے رے واو دال، ارادہ یریدو جو باب فعال ہوتا ہے، یریدو وہ ارادہ کرتا ہے، ان یورد اگر وہ ارادہ کرے، یعنی ان کی وجہ سے اس کے اوپر جزم آ جانی تھا، تو ان یرید جو ہے وہ ان یرید مشکل ہوتا پڑھنا، تو وہ ان یرید ہو جاتا، تو یہ رے دال دال نہیں ہے، یہ آپ لوگوں نے صحیح نہیں سمجھا۔ رادہ ٹھیک ہے، تو اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا تو کوئی اس کے فضل کو واپس نہیں لے سکتا، پلٹا نہیں سکتا۔ اس میں بتائیے جی مردود، مردود، تو مطلب کیا ہوگا؟ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ، اور اگر وہ آپ پہ لائے کوئی، ان پہ لائے عذاب کوئی عذاب، تو اس کو لوٹانے والا نہیں کوئی نہیں۔ نہیں لوٹا سکتا۔ نہیں نہیں، عذاب بیسیکلی آتیہم، آتی بھی جو ہے یہ بھی اسم الفائل ہے، آئے گا، آنے والا ہے، آ کر رہے گا ان ان پر پر عذاب۔ وہ عذاب جسے کوئی پلٹا نہیں سکتا۔ اس میں بتائیے جی، یہ وہ الف تے یہ آ گیا، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، میں چاہتا ہوں آپ لوگ ذرا کر لیں تو آپ کو ایک تھوڑی سی فیل آ جائے گی، ویسے تو تجربے سے پریکٹس سے ہی بنتی ہے۔ تو عطا، اس کا عطا ٹھیک ہے، وہ آیا، آیاتی یاتی، یاتی وہ آتا ہے، عطاون فائل جی آتیون، آتی آتیون ہے، اور آتیون پھر اسم المنقوص ہو کے کیا بن جاتا ہے؟ آتی، آتن، جی آتی آتی، اور مفعول کیا بنے گا اس کا؟ معطوی، معطوی، معطوین، معطوین بن جائے گا فلو میں، یہ اس کا سٹرکچر ایسے ہی ہوتا ہے، معطوین بن جائے گا معتین، معفی، تو یہ جو مفعول ہوتا ہے نا مرزومن ہوتا ہے، وہ بھی مرضین بن جاتا ہے، راضیتم مرضیہ، تو یہ بھی معتیون بن جائے گا اس میں، کیونکہ دو یہ آ گئی اینڈ میں تو شد آ گئی، یعنی وہ واؤ یہ میں کنورٹ ہو گئی مفعول والی، واؤ یہ میں کنورٹ ہو گئی آگے، پھر یہ آ گئی تو دو یہ بن کے شد ہو گئی۔ اس میں بتائیں جی کیا آیا؟ آتاہم آتاہم نہیں ہے، یہ آپ اس کو سمجھ لیں، یہ آتا نہیں ہے، عطاہم، عطاہم، اتاہم ہے، اتاہم اور آتاہم میں فرق ہے۔ آتاہم کا مطلب ہے اس نے دیا انہیں، اتاہم کا مطلب ہے وہ آیا ان کے پاس، کیا آیا اس آیت میں ان کے پاس؟ نصرنا، نصرنا، ہماری مدد، ہماری مدد، تو انہوں ہماری نے مدد، صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا اور اذیت دی گئی، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی ان کے پاس۔ اس میں بتائیے جی یاتی، یاتی یاتی،
یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور یاتی کے ساتھ بے لگ جائے تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ لانا. لانا. تو ترجمہ کیا بنے گا؟ بس بے شک فإن اللہ لے بے آیا شک اللہ سورج سورج کو لاتا ہے مغرب مشرق سے کی طرف سے، اور تو تو لے نکالتا ہے آ اسے مغرب مغرب کی طرف. تو مشرق لے آ، تو مغرب یہ سے. جو لے آ ہے یہ فأتی، امر ہے. یہ امر ہے. اچھا جی، اس میں بتائیے. اور مغرب سے بھی ہو جاتا ہے. تو آدونا، تو آدونا میں الف تے یہ تو نہیں آئے گا. لآتن ودون لآتن لآتن، لآتن لآتن کا کیا مطلب ہوگا؟ نہیں آتے اس کے پاس. ضرور. لام زبر ہے، لام الف نہیں ہے. لا نہیں. لا نہیں فائل ہے، ہے. یہ لام ہے، لام زبر اور آگے ہے لام آتن. وہ ہے نا، تاکیدی ہے جی. ہاں تاکید ہے. لآتن، ضرور آئے گا. ضرور آئے گا. بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گا، وہ آنے ہی والا ہے. ومان تم بمعجزین. اور سر اس تم میں جو الجھن ہے کہ لات تو ان کے بت کا نام تھا نا، لات و منات، وہ ہے. جی وہ لات تھا. دیکھیں اس میں فرق ہے، جب لات لکھا جائے گا نا تو لات میں یہاں پر مد ہوگی، یہ لات ہے. یہاں پہ یہ عربی قرآن میں یہ بھی آپ کو آنا چاہیے، یہاں پہ لام پر زبر ہے اور اس الف کے اوپر مد ہے، تو یہ لآت ہے. ہمارے قرآن میں یہ جب لکھا جاتا ہے نا تو اس کے اوپر وہ کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں، یوں ڈال دیتے ہیں لآت، تو ہمیں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن یہ لام زبر ہے، آگے آتن ہے. وہ لات جو ہے وہ فرق ہے، وہ لام الف تے ہے، یہ لام الف تے نہیں ہے، یہ لام علیحدہ ہے اور الف کھڑی زبر اور تن ہے. اچھا، ممان تم موجزین کا مطلب ہے کہ تم اس سے بچ نہیں سکتے، نکل کر بھاگ نہیں نہیں سکتے. تو عاجز ہونے. اس میں بتائیے جی. مأتیہ. مأتیہ شد ہے، مأتیہ نہیں ہے، مأتیہ. مأتین. یا ماتین، یا آپ نے سانس لینا ہے تو آپ پڑھیں گے مأتیہ. ٹھیک. مأتیہ کا کیا مطلب ہوگا؟ مفعول ہے جی، وعدہ پورا ہوگا، پورا ہونے والا وعدہ. پورا وہ ہونے وعدہ والا جو وعدہ. جنتیں ہمیشگی کی ہیں ان کے لیے جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے، غیب میں رہتے ہوئے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس چیز کی تیاری عطا فرمائے کہ ہم قیامت کے دن اس کے حضور پیش ہو سکیں. تو جب ہم اس کے حضور پیش ہوں تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ اعمال ضرور ہوں، اور اس کی رحمت ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے اور ہمیں جنت میں داخل فرما دے، جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دے. آمین یا رب العالمین.